نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ثم الحمد للہ 6 رمضان 6 پارہ۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر ہمیں کون سے احکامات سے انفارم کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے، بری باتوں کو نشر کرنا درست نہیں۔ اگر کسی میں کوئی عیب پایا جاتا ہے تو سرعام بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اچھی باتوں کو اللہ پسند کرتے ہیں، لہٰذا اچھا کام پاکیزہ کلام الکلمۃ الطیبہ صدقہ ہے، یعنی اچھا بہترین کام، کسی کے ساتھ اچھے بہترین الفاظ میں بولنا، یہ صدقہ ہے۔ کسی کی اداسی دور کر دینا، تلاوت کرنا، اچھا مشورہ دینا، انس فراہم کرنا یعنی محبت دینا، یہ سب اللہ کو بھی پسند ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، کسی کو رسوا نہیں کرنا چاہیے، بدنام نہیں کرنا چاہیے، کسی کی برائی بھی نشر نہیں کرنی چاہیے، اور اگر خود گناہ ہو جائے اسے بھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جو اللہ کی خاطر جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا کر دیتا ہے۔ جب انسان خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے تو اللہ کی کتاب پر عمل کرنا بہت مشکل لگتا ہے۔ ظالم بھلائی سے دور کرنے کا سبب ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے اس کا رزق کم ہو جاتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے اس کے رزق میں فرق پڑتا ہے۔ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اس پارے کا، الراسخون فی العلم، اس میں 4 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، اس کے اور اللہ کے درمیان تقوی پایا جائے، یعنی اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ نمبر 2، اس کے اور مخلوق کے درمیان عاجزی اور انکساری ہو، لوگوں سے نرمی کا معاملہ کرے۔ نمبر 3، اس کے اور دنیا کے درمیان بے رغبتی ہو، دنیا سے بے رغبت ہو۔ نمبر 4، اس اور اس کے نفس کے درمیان مجاہدہ پایا جائے، یعنی وہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ نافع بن یزید کہتے ہیں، الراسخ فی العلم، اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے اللہ کی رضا کو طلب میں انتہائی جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے سے اوپر والے لوگوں پر بڑائی کا اظہار نہیں کرتے اور اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتے۔ یہ ہے علم کی نشانیاں، علم والا ہونے کی نشانیاں۔ جو لوگ لوگوں سے جھگڑا کریں، بات کرتے ہوئے اللہ سے نہ ڈریں، دنیا کی لالچ میں گرفتار ہوں اور اپنے نفس کو بے لگام چھوڑا ہوا ہو، تو چاہے وہ کتابوں کی کتابیں چاٹ چکے ہوں، وہ علم میں راسخ نہیں ہوتے اور اہل علم کہلانے کے حقدار نہیں ہوتے۔ تمام انبیاء کا ذکر قرآن میں نہیں آیا۔ جن انبیاء کی حالات سے سکھانا مقصود تھا، بس قرآن میں ان کا ذکر کر دیا گیا ہے، کیونکہ قرآن کا مقصد دنیا کی تاریخ بیان کرنا نہیں ہے۔ ان انبیاء کی بھی بڑی بڑی قربانیاں ہوں گی، انہوں نے بھی بڑی بڑی عبادتیں کی ہوں گی، لیکن ان کا ذکر تک نہیں آیا اور ہمیں معلوم تک نہیں کہ ہم جانتے ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ہی نیک ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے، اللہ کو دن رات یاد کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ان کو جانتا نہیں ہوتا، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے۔ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت میں ایک عام انسان لگتے ہیں، لیکن اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا نام کتنا روشن ہوا اور کتنا نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں آپ کا مقام کیا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ باری تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار کر دے جن کا دنیا میں تو کوئی نام نہ ہو، لیکن ہمارا نام تیرے ہی آگے ہو، ہم تیرے ہر حکم کو بجا لانے والے ہوں، ہم تیرے ہر حکم پر عمل کرنے والے ہوں، ہم تیرے نبی کی سنتوں کو عام کرنے والے ہوں، ہم تیرے قرآن کی تعلیم کو عام کرنے والے ہوں، ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں کو تعلیم دیں۔ باری تعالیٰ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین،
ہمیں قرآن کو بہترین تجوید کے ساتھ پڑھنے والا، بہترین تفسیر کے ساتھ پڑھنے والا، بہترین عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ آگے چلتے ہیں۔ اب دیکھیے اگلی بات جو ہماری چل رہی ہے، بڑا امپورٹنٹ ٹاپک۔ اللہ سے ہم نے دعا کی، انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ ہاں جی، نیکسٹ ہے غلو، اعتدال کا راستہ چھوڑ دینا۔ دین میں غلو کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ عبد، مخلوق میں سے سب سے کامل وصف۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے عبد ہونے کو پسند فرمایا۔ فرما برداری اور انکساری، عاجزی، بندگی ایمان والوں کی صفت ہوتی ہے۔ یعنی ایمان والوں کی صفات میں کیا آیا؟ فرما برداری، انکساری، عاجزی، بندگی، یہ ساری ایمان والوں کی صفات ہیں۔ وہ ہر طرح کے حالات میں راضی رہتا ہے، وہ اپنے لیے عبادت کو، عاجزی کو، بندگی کو پسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان والے عاجزی کرنے والے اور نرم ہوتے ہیں، اس مانوس اونٹ کی طرح کہ اگر اس کو چلایا جائے تو وہ چلتا ہے، اگر اس کو پیچھے سے ہانکا جائے تو بھی چلتا ہے، اگر اس کو چٹان پر بٹھا دیا جائے تو وہ بیٹھ جاتا ہے، یعنی ہر طرح کے حالات میں راضی رہتا ہے۔ تکبر، اس کا مطلب ہے حق کا انکار کرنا، حق سے منہ موڑنا، اللہ کا انکار کرنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ قرآن نور ہے، ہدایت ہے۔ جن گھروں میں قرآن پڑھا جائے وہ گھر بھی روشن ہوتے ہیں، جن دلوں میں قرآن ہوتا ہے وہ دل بھی روشن ہوتے ہیں، ان گھروں میں سکینت اترتی ہے، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، شیطان بھاگ جاتے ہیں، برکت ہوتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ قرآن اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا، اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کی محنتیں ہیں، لیکن ہم اس کی کتنی قدر کرتے ہیں؟ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ قرآن پڑھنے، قرآن سے مضبوط تعلق سے اچھا اخلاق پیدا ہوتا ہے۔ وعدہ پورا نہ کرنے والوں کے لیے لعنت کی بات کی گئی ہے۔ وضو انسان کی ظاہری اور باطنی طہارت کا ذریعہ بنتا ہے۔ موت مومن کے لیے دنیا کی مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہوتی ہے، موت سے مومن راحت میں آ جاتا ہے۔ بعض اوقات زندگی میں کچھ فیصلے بڑے مشکل ہوتے ہیں، کچھ کام امپاسبل لگتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا۔ منفی سوچ نہ سوچیں، ہوگا، اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ ہیلپ فل رہیں، ہوپ فل رہیں، دوسروں کے لیے ہیلپ فل بنیں اور اپنے لیے اللہ سے ہوپ فل رہیں۔ اللہ پر بھروسہ کریں اور کام شروع کر دیں، اور پھر کام کروانا اللہ کا کام ہے۔ دروازے سے داخل ہو جاؤ، منزل تک انشاءاللہ پہنچ جاؤ گے۔ دین پر عمل کرنے کے لیے ہر کوشش کو بھی جہاد کہتے ہیں۔ جس کو اللہ کی محبت مل جائے، اس کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں رہتا، چاہے وہ اس کے نفس کے کتنا ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ دوسروں کو معاف کرنے سے انسان کے گناہ بھی جھڑتے ہیں، بہت سے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کی دوستی سے دوری اختیار کی جائے جو دین کا مذاق اڑائیں۔ جس کی محفل میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں سے اٹھ جائیں۔ ایسے لطیفوں سے بھی بائیکاٹ کیا جائے جس میں قرآن کی آیات، احادیث یا کسی حکم یا شاعر اللہ یا کسی بھی چیز کا مذاق اڑایا جائے۔ بعض لوگ دین پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی، پردے، سنت پر عمل کرنے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے ایمان کی خیر منائیں، مومن ایسا نہیں کر سکتا۔ مومن کو یہ یقین ہوتا ہے جو کچھ ہے سب اللہ کی طرف سے آیا ہے، وہ سب جانتا ہے، حکمت پر مبنی ہے۔ دین کا مذاق اڑانے والا خود بے عقل ہے۔ سب سے بڑی بات قناعت کی ہے۔ جتنا بھی رزق ہوگا، اگر قناعت نہیں تو فقر ہی ہے، اور اگر قناعت ہے تو تھوڑے پر انسان راضی اور خوش ہے۔ میرے رب نے مجھے بہت دیا ہے، میں اس پر شکر گزار ہوں۔ اس رضا اور شکر سے نعمتیں امنڈنا شروع ہو جائیں گی، اور نعمتیں آئیں گی، ورنہ انسان کے شکوے تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتے، انسان کی چاہت تو کبھی پوری ہی نہیں ہوتی۔ آج کا سبق قناعت کا ہے۔
غم نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس پر انسان اپنی جان گھلا دے اور غم کرے۔ یہ دعا مانگنا نہ بھولیں، اللہم اجعلنی ہم علی الآخرہ، جو آخرت کو اپنا ہم و غم بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام کام اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ دنیا کے تمام غم نکل جائیں گے۔ دوستی کے بارے میں اتنی بات کیوں آتی ہے؟ کیونکہ دوستی انسان پر اثر انداز ہوتی ہے، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین دوست اپنا تحفہ سمجھتے ہوئے عنایت کرے اور ہمیں دوسروں کے لیے بہت بہترین دوست ثابت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے دوستوں کو ہم سے دین میں، ہم سے قرآن میں اور اس علم میں سبقت دے دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے کامل دوستوں کی ہم نشینی اختیار کرے، اور جو ہمارے دوست ہیں جو بھی دین پر داخل نہیں ہوئے ان کو ہمارے دین پر لے آئے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔